السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ بہت انتظار کے بعد میرے شوہر کی ملازمت میں ترقی ہوئی اور تنخواہ میں اضافے کے ساتھ انہیں کار بھی ملی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس پروموشن کے لیے میں نے منت مان رکھی تھی کہ میں داتا صاحب کے مزار پر چادر چڑھاؤں گی۔ ایک اتوار کی دوپہر میں اپنے بیٹے کے ساتھ مزار پر پہنچ گئی۔ رش حسب معمول بہت زیادہ تھا۔ ہم نے جا کر مزار پر فاتح خوانی کی، چادر چڑھائی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے وہاں نماز ادا کی۔ دعا مانگتے ہوئے میری نظر ستون سے ٹیک لگائے ایک خستہ حال وجود پر پڑی تو میرے ذہن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ انتہائی مانوس چہرہ تھا، لیکن گردش زمانہ نے اس کے نقش و نگار کو دھندلا دیا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑے، ایک پاؤں پر پٹی بندھے ہوئے اس شخصیت کو میں نے آمنہ خالہ کے نام سے شناخت کر لیا تھا۔ بچپن میں گاؤں میں وہ ہماری پڑوسن تھیں۔ بعد میں شادیوں اور ملازمتوں کے بعد ہم تمام بہن بھائی شہر میں منتقل ہو گئے۔ والدین کی زندگی تک گاؤں سے رابطہ رہا، خوشی غمی میں شرکت کرتے رہے، لیکن امی ابو کی وفات کے بعد ہم سب کچھ بھول بھال گئے۔ آج تقریباً 20 سال بعد یہ چہرہ دیکھ کر یادوں کی پٹاری جیسے کھل گئی تھی۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، آمنہ خالہ کہہ کر ان کے گلے لگ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے مجھے اچانک پہچان لیا، اور اس کے بعد جو بن بادل برسات شروع ہوئی تو مجھے ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ اس وقت میں نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان کا حلیہ خاموشی کے باوجود چیخ چیخ کر سارا احوال سنا رہا تھا۔ میں ان کو بامشکل راضی کر کے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ گھر آ کر ان کو کھلا پلا کر بخار کی دوائی دینے کے بعد سلا دیا۔ میرے شوہر میرے کزن اور محلے دار ہونے کی وجہ سے آمنہ خالہ سے واقف تھے۔ انہوں نے بھی میرے اس اقدام کو بہت سراہا۔ اگلے دن صبح شوہر کو دفتر اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں اپنا اور آمنہ خالہ کا ناشتہ لے کر ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں، اور پھر ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھے اپنی جو کہانی سنائی وہ میں انہی کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ میں نے ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ میں شادی کے 10 سال بعد بہت منتوں اور مرادوں سے اپنے والدین کی زندگی میں بہار بن کر آئی، لہٰذا میری پیدائش پر جی بھر کر خوشیاں منائی گئیں، غریبوں کو صدقے خیرات دیے گئے۔ میں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، ہر وقت مجھ پر دیوانہ وار نثار رہتے تھے۔ میری ہر خواہش بن کہے پوری کی جاتی۔ جب میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو میرا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کرا دیا۔ ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا۔ میرے ہم جماعت مجھ پر رشک کرتے تھے۔ بہت ذہین تھی تو ہر کلاس کو نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے میں نے A گریڈ سے میٹرک کر لیا۔ شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب والدہ کو میری بیاہ کی فکر لگ چکی تھی۔ میرے حسن کی وجہ سے میرے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ والدین نے نہایت دیکھ بھال کے ایک معزز فیملی میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ BA کرتے ہی مجھے نہایت دھوم دھام سے پیا کے سنگ روانہ کر دیا۔ سسرال میں میرا کھلے دل سے استقبال ہوا۔ اپنے گھر کی پہلی بہو تھی، اس لیے بڑے ارمانوں اور رسموں کے ساتھ مجھے لے جایا گیا۔ والدین کی اعلیٰ تربیت کی وجہ سے ہمیشہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرتی اور بچوں سے پیار سے پیش آتی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے سسرال والوں نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا۔ وقت بنا پنکھ کے تیزی سے اڑتا گیا۔ میرے قدموں تلے جنت آ گئی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ اگرچہ میرے دل میں بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن پھر میری کوئی اولاد نہ ہوئی تو میں نے بھی خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر لیا۔ تن من دھن سے اپنے ان دونوں بچوں کی پرورش میں جٹ گئی۔ اس عرصے میں میرے شفیق ساس اور سسر دونوں فوت ہو چکے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ میرے بڑے بیٹے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی، جبکہ چھوٹا بیٹا بھی زیر تعلیم تھا۔ میرے دل میں اب بڑے بیٹے کو دلہا بنانے کے ارمان انگڑائیاں لے رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا اس طرح میری بیٹی کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اس کی پسند سے اس کی کلاس فیلو سے کر دی۔ ارادہ تو اپنی سہیلی کی بیٹی کو بہو بنانے کا تھا، لیکن میرے شوہر نے بولا کہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، اس لیے بڑے بیٹے کی پسند کو اہمیت دی۔ خیر، بہت دھوم دھام اور ارمانوں سے میں اپنی بہو کو رخصت کرا لے آئی۔ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ گھر میں بیٹی آ گئی ہے۔ شروع کے دن تو دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے۔ میں نے بہو کے بہت چاؤ چونچلے کیے۔ تب تک بہو بھی خوش اخلاقی اور محبت کا مظاہرہ کرتی رہی، لیکن جب بڑے بیٹے نے ڈیوٹی پر جانا شروع کیا تو میں نے بھی بہو کا کھیر میں ہاتھ ڈلوا کے تمام رشتہ داروں کی دعوت کی۔ میرا خیال تھا کہ میری بہو گھر میں میرے ساتھ مل جل کر کام کرے گی تو رونق ہو جائے گی، لیکن وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی۔
اور شام کو اپنے شوہر کی آمد پر بن ٹھن کر اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ گھر کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی، لیکن عمر کے ساتھ کچھ امراض کا شکار ہو کر میں اب کام کاج میں دقت محسوس کرتی تھی۔ میں نے بیٹے اور بہو سے بات کی، انہیں سمجھایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مارے باندھے بہو کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے برآمد ہوتی اور نہایت خاموشی سے صرف اپنا کام نمٹا کر فوراً واپس چلی جاتی۔ انہی دنوں میری بہو کے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب تو اس کا رویہ اور بھی تبدیل ہو گیا تھا، تمام وقت اپنے کمرے میں رہتی۔ میرے بڑے بیٹے نے بیوی کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھی جو کھانا بھی اسے کمرے میں پہنچاتی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک روز بس اچانک ہی ہمارے گھر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر دفتر سے واپسی پر کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ گئے۔ جب گھر میں اطلاع پہنچی تو مجھے تو سکتہ ہو گیا۔ تمام رشتہ داروں سے گھر بھر گیا، سب نے مل جل کر انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ وقت ہر غم کا مرہم ہے۔ عدت کے بعد جب میں نے گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تو گھر کے تو طور طریقے ہی بدل چکے تھے۔ میری بہو ہر چیز پر قابض ہو چکی تھی اور میرا بڑا بیٹا بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کے کانوں سے سنتا تھا۔ چھوٹا بیٹا ان حالات سے بہت پریشان تھا، لیکن مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے خاموش رہتا تھا۔ وہ ابھی زیر تعلیم تھا، لہٰذا شوہر کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے پر گھریلو اخراجات کا بھی بوجھ بڑھ گیا تھا۔ میری بہو کی والدہ بچے کی پیدائش کے لیے بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئیں تو میرا بڑا بیٹا بھی زیادہ تر وقت اپنے سسرال میں ہی گزارنے لگا۔ بچے کی پیدائش پر میں نے تمام گلے شکوے بھلا کر اسے دیکھنے بہو کے میکے گئی، جہاں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ میں نے دوبارہ وہاں جانے سے توبہ کر لی۔ بڑا بیٹا کبھی کبھار کھڑے کھڑے 2 گھڑی کے لیے گھر آتا اور پھر ایک دن اس نے نہایت سپاٹ لہجے میں مجھے بتایا کہ اسے دبئی میں ملازمت مل گئی ہے اور وہ بیوی اور بیٹے کے ہمراہ 1 ہفتے بعد وہاں جا رہا ہے۔ میں تو یہ سن کر دنگ رہ گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جھڑ گئی، لیکن وہ جھوٹی تسلی اور دلاسے دے کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ چھوٹے بیٹے کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال تھے۔ ہم نے گھر کا ایک پورشن کرائے پر اٹھا دیا اور باقی جمع پونجی ملا کر اپنے اخراجات پورے کرتے رہے۔ شروع میں بڑا بیٹا کبھی کبھار دبئی سے فون کر لیتا تھا، بعد میں یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ آخر کار خدا خدا کر کے میرے چھوٹے بیٹے کی تعلیم مکمل ہوئی، اسے فوراً ہی ایک بہت اچھی فرم میں ملازمت مل گئی۔ یوں ہماری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ اب چھوٹا بیٹا دن بھر ڈیوٹی پر ہوتا اور میں گھر میں بولائی پھرتی۔ وہ ابھی شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں ہی اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ میرے اصرار پر مان گیا۔ غیروں کو تو میں پہلے ہی آزما چکی تھی، لہٰذا اب میں نے اپنوں میں شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بھتیجی کا انتخاب کیا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور ملازمت بھی کرتی تھی۔ دونوں گھروں کی باہمی رضامندی سے ایک سادہ سی تقریب میں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر 2 ماہ بعد ہونے والی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ 2 ماہ اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک خوبصورت سی شام میں اپنی بہو کو دلہن بنا کر گھر میں لے آئی۔ بڑے بیٹے نے چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنا کر شادی میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی۔ کافی دنوں تک دعوتوں اور گھومنے پھرنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب اپنی آفس کی چھٹی ختم ہونے کے بعد میرا چھوٹا بیٹا ایک صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوا، تب بہو بھی بھرپور تیاری کے ساتھ اس کے ہمراہ جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ بات شادی سے پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ وہ ملازمت کو خیر آباد کہہ دے گی۔ بیٹے نے بتایا کہ ایک ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے میری بیوی فوری طور پر اپنی جاب سے استعفیٰ نہیں دے سکتی، لیکن اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ خیر دونوں چلے گئے ہنستے مسکراتے ہوئے، اور پھر میں تھی اور میری تنہائی۔ تمام گھر کی ذمہ داری اب مجھ پر تھی۔ اب زندگی کی تلخیوں اور پریشانیوں نے مجھے شوگر اور بلڈ پریشر کا تحفہ دے دیا تھا۔ میں دوائیاں کھا کر چکراتے سر کے ساتھ گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی۔ اسی دوران میں چھوٹے بیٹے سے جب بھی میں بہو کے بارے میں بات کرتی، وہ ادھر ادھر باتوں میں ٹال جاتا، اور پھر جب بہو سے میں نے بات کی تو اس نے نہایت سرد مہری سے جواب دے دیا کہ چونکہ ایک بندے کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ اپنے شوہر کی مدد کے لیے ملازمت کر رہی ہے، ورنہ اسے کوئی شوق نہیں۔ اس نے مجھے یہ بھی جتا دیا کہ میری بیماری اور علاج کا بوجھ بھی بیٹے اور بہو دونوں نے مل کر ہی اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو میں نے صبر شکر اور زبان بندی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ اسی دوران چھوٹی بہو بھی امید سے ہو گئی، لیکن اس نے اپنی جاب جاری رکھی۔ اب رفتہ رفتہ طبیعت کی خرابی اور ملازمت کی مصروفیت نے چھوٹی بہو کی زبان میں تلخی اور کڑواہٹ بھرنا شروع کر دی۔ معمولی سی بات اور ناگواری پر وہ مجھے زبان کے تیروں سے زخمی کر دیتی۔ میرا بیٹا یہ سب دیکھتا، لیکن شاید بیوی کی صحت کے مد نظر خاموش رہتا۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا تھا اور ایک پیاری سی ننھی منی گڑیا ہمارے گھر میں رونق بڑھانے کے لیے آ گئی۔
کہتے ہیں کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، سو مجھے بھی یہ ننھی پری اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ 3 ماہ بعد ہی میری بہو نے میری توقع کے خلاف دوبارہ آفس جوائن کر لیا اور یوں ننھی گڑیا میری ذمہ داری بن گئی۔ اب سارا دن اس کے فیڈر، نیپی، نہلانے، سلانے اور بہلانے میں نکل جاتا۔ یہ ذمہ داری میری طاقت اور طبیعت سے زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے میرے بیٹے نے میری مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی جو صبح کے وقت آ کر گھر کے کام نپٹا کر چلی جاتی۔ باقی سارا دن میں تنہا چھوٹی کی دیکھ بھال کرتی، مگر اب میری صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی اور میں بامشکل یہ ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ ایک روز ملازمہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ اس دن میری شوگر شاید زیادہ لو ہو گئی تھی، اس لیے مجھے چکر آ رہے تھے۔ اس دن چھوٹی گڑیا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ چڑچڑی ہو کر مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور کچن میں جا کر اس کا فیڈر بنایا تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں سنبھلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود بچی کے ساتھ ہی گر گئی۔ وہ گرنے کی وجہ سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اسی وقت اتفاق سے میری بہو کی آمد ہو گئی۔ بچی کو زمین پر گرے ہوئے روتے دیکھ کر وہ تو غصے میں پاگل ہو کے بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ اس نے میری تمام خدمات کو بھلا دیا۔ اس نے مجھے کہا میں لاپرواہ ہوں، غیر ذمہ دار ہوں، اور پھر مجھے ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھ پر اپنا سارا غصہ نکال کر وہ اپنی بیٹی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ غم و غصے نے میرے دل پر ایسا غلبہ پایا کہ میں اسی حالت میں گھر سے نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بھی بیوی کی ناراضگی کے ڈر سے میرا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ مجھے سامنے ایک رکشہ نظر آیا، میں اس میں بیٹھ کر داتا دربار چلی گئی۔ اب میں اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمام رشتوں کو آزما لیا ہے، اب مجھ میں مزید برداشت کرنے کی تاب نہیں۔ تم بیٹا مجھے وہیں واپس چھوڑ آؤ۔ جب آمنہ خالہ نے اپنی داستان ختم کی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا چہرہ تو آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ والدین جو اپنی تمام عمر بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہی اولاد ان کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتی ہے۔ ایک ماں اکیلی 10 بچے پال لیتی ہے، لیکن وہی 10 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ وہ میری والدہ کی جگہ پر ہیں اور میں ان کو ہرگز کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میرے شوہر نے بھی ان کو سمجھایا اور یوں بہت اصرار کے بعد ہم انہیں روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ آمنہ خالہ کے آنے سے میرے گھر میں تو برکتیں ہو گئیں۔ انہوں نے دھیرے دھیرے میری بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ انہوں نے مجھے صرف زبان سے بیٹی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں نے آمنہ خالہ سے ان کے گھر کا پتہ لے کر ان کے چھوٹے بیٹے اور بہو کو آمنہ خالہ کے اپنے گھر میں ہونے کی اطلاع بھی دی۔ ان دونوں نے میرے گھر آ کر ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ آمنہ خالہ نے ممتا سے مجبور ہو کر بیٹے اور بہو کو معاف تو کر دیا، لیکن ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے پاس ہی رہیں۔ ان کا اور میرا ساتھ 10 سال تک کا رہا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں دوسری مرتبہ اپنی والدہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی، وقت اور حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب یہ پلٹتے ہیں تو بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آمنہ خالہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد اور ان کی آنکھوں کا تارا، جسے انہوں نے بساط بھر دنیا کی ہر خوشی دی، وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں لاوارث ہو کر ایک مزار پر پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ پاک آج کل کی اولاد کو ماں باپ کے حق میں ہدایت دے۔ آمین۔